جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کو دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، آج کا پروگرام ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے۔ آج ہم کچھ فراڈ بازیوں کے اوپر بات کریں گے۔ فراڈ بازیاں بھی کیا کہ ایسے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا فراڈ بازی کے۔ آج کل کون کون سے فراڈ بازی، نسل باز کیسے فراڈ بازیاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون، کئی لوگوں کا جنون، مسلم لیگ نون کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو کہ کافی عرصہ زیر تعبری، اور لوگ بہت سارے ان کے ساتھ مل جل کے اس برے ٹائم میں وقت گزار رہے تھے۔ اس میں ذاتی ملازمین بھی تھے، اس میں بہت زیادہ قریبی لوگ بھی تھے، اس میں بہت سارے، یہ کہہ لیں کہ ابھی ایک ہجوم تھا جو کہ برے ٹائم کو سروائیو کر رہا تھا۔ دوستوں، بات ہم کرتے رہیں گے۔ یہ فوٹو آپ پہلے دیکھ لیں۔ اس فوٹو کے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ساری آج۔ یہ فوٹو انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے طریقہ کار، اس کا سارا سسٹم میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ ایک اشتہاری یا مفرور جیسی شکل کا بندہ، یہ کیا چاند، وہ چاند جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاند چڑھا رہا ہے۔ دوستو، بات ہم کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی۔ جب مسلم لیگ نون پلٹا خیالات نے وہ اقتدار میں آ گئی، پنجاب میں اس کی حکومت ہے، جو مرکز ہے وہاں پہ شہباز شریف کی حکومت ہے، مطلب کہ نون لیگ کے مرکز میں بھی ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، تھوڑی اکثریت سے، بہت سارے لوگوں سے مل کے۔ اب جو ملازمین تھے یا جو بہت قریب رہے ایسے برے حالات میں، انہوں نے اتنا عرصہ جو میاں صاحب کے گھر کے باہر، آپ کو پتہ کتے تھے، روز بھونکتے تھے، پتھر مارتے تھے، ان کو ڈرانے کے لیے لوگ بھی ادھر تھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا پنگا شنگا کرنے کے لیے بھی لوگ وہاں پہ تھے۔ اب ان لوگوں کا خیال کیا تھا کہ کبھی شاید میاں صاحب اقتدار میں آ جائیں۔ جس بندے کا میاں صاحب سے تعلق رہا، میاں نواز شریف سے یا اس کی فیملی سے، اس کی خواہش یا اس کی امید ایک ہی تھی کہ جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمیں شاید کوئی فائدے مل جائیں۔ صاف سارا کوئی اپنا اتنا قریبی بندہ کوئی جو اتنے اچھے تعلقات ہو جائیں تو جب وہ اقتدار میں آ جائے تو پھر فائدے ہوتے ہیں۔ فائدوں کے لیے یہ لوگ ضرورت مند جو ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے، یہ دیوانہ وار میاں صاحب کی حفاظت بھی کرتے رہے، میاں صاحب کے گھر کے باہر بھی کھڑے ہوئے پہرا بھی دیتے رہے، چوکیدار بھی کرتے رہے، بڑے کچھ سہتے بھی رہے۔ واقعی انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، موسم کے اثرات بھی سہے، ہر چیز انہوں نے برداشت کی، کام اس طرح چلتا رہا۔ اب چونکہ وہ حکومت آ گئی ہے تو کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو گھر کے ملازم سے، ان کو بھی عہدے مل گئے، جو دوست تھے ان کو بھی عہدے مل گئے، جو باقی رہ گئے، جو بالکل نیچے والے لیول پہ رہ گئے۔ آپ کو پتہ پچھلی دفعہ جب میاں صاحب نے حکومت سنبھالی تھی، اس وقت انہوں نے اوورسیز کا وہ کچھ بنا دیا تھا، پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا، زبیر گل نامی بندے کو۔ زبیر گل ایک بیماری بہت بڑی، وہ جو باہر سے جو لوگ آتے تھے نا میاں صاحب کے گھر کے باہر، وہی بندہ لے کے آتا تھا۔ یہ بھی فراڈ بازی ہوتی ہیں، فراڈ بازی کی بڑی قسمت ہوتی ہیں، تاکہ وہ آتے رہیں، اس کی دڑیاں لگتی رہیں۔ وہ 2-3 بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے، اس بات سے آگے چلتے ہیں دوستوں۔ سٹوری بڑی مزیدار ہے آج کی، آپ نے غور سے سننی ہے۔ وہ جب اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب ہر بندے کی وہ بھوک جاگ پڑی ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے میاں صاحب کے لیے یہ کر دیا، میں نے میاں صاحب کے لیے وہ کر دیا۔ بے شک یہ میاں صاحب کے کانوں تک آوازیں نہیں جا رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج نہیں جا رہی، کل چلی جائیں گی، کل نہیں جا رہی، پرسوں چلی جائیں گی، پہنچ جائیں گی۔ کیونکہ آواز جب چلتی ہے، سفر کرتی ہے تو اپنی منزل پہ کبھی نہ کبھی پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستوں، آج کل ہر بندے کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ملے، حکومت آ گئی ہماری۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے فراڈی ہوتے ہیں، وہ بھی دھانک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پورے دو میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیسے کہاں سے کیا فراڈ کرنا ہے۔ اب ساری نون لیگ کی باتیں چھوڑ دیں، اس کے ملازمین کی باتیں چھوڑ دیں، اس کے ورکرز کی باتیں چھوڑ دیں۔ ورکرز کے گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ۔ یہ جو میں نے بیماری، آپ کی جو فوٹو یہاں پہ لٹکائی ہوئی ہے نا، جس بیماری کا یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے۔ یہ کیسے اتنا بڑے عہدے پہ پہنچ کے اور اتنا بڑا کچھ کر کے، سارا کچھ کر کے، کیا کچھ کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بندہ جاتی عمرہ، اس کے قریب ایک اڈا پلاٹ ہے۔ اڈا پلاٹ میں کوئی کنسٹرکشن کمپنی یا کوئی ایسے وہ چھوٹا سا ہوٹل سا بنا کے نا، جیسے ہوتے ہیں بلڈنگ مٹیریل اسٹور والا، باہر لکھا تو بہت کچھ ہوا ہے، وہ جو ایڈوائزر اور یہ اور وہ، صاف ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا وہاں وہ محل بن رہا تھا۔ جاتی عمرہ میں کنسٹرکشن کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے۔ اب جب وہ چلتا رہتا ہے کام تو بہت سارے لوگ ادھر مقامی جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ انوالو کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی پتھر سپلائی کر رہا ہے، کوئی انٹیں سپلائی کر رہا ہے، کوئی سیمنٹ سپلائی کر رہا ہے،
जब वो सप्लाई करते हैं उसका जो बिल होता है वो साहब माल्टन पे मेन रहायश है वहां से आकर लेते थे, वो लेते रहे हैं, वो चलता रहा। अब उनके अंदर से ये बंदा, इसका भी उधर एक वो मुगल मटेरियल स्टोर समथिंग इस तरह बना के ये बैठा हुआ है, एक वो झोंपड़ी सी लगा के। बाकी तो आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल स्टोर में एक झोंपड़ी चाहिए होती है बैठने के लिए, कुर्सियां मेज होती हैं, बाकी खुली जगह पड़ी होती है, ईंटें भी उधर उतर गई, बजरी भी उतर गई, सीमेंट भी उतर गया, उधर से उठवा दिया। अब दोस्तों ये बंदा इतना चातर निकला, इसने सोचा कि तलकत मेरे बन गए, ये बिल शिल लेने जाता था माल्टन 180H माल्टन, ये भी आपने एड्रेस भी याद रखना है। जो ही हुकूमत आई सबको इस बंदे ने क्या किया, इतना चातर है, ये मुझे कहां से पकड़ा है मैं आपको बाद में बताता हूं, मैंने कहां से जाके इसको पकड़ा है, कहां से ढूंढा है। इतना चातर आदमी है कि इसने अपना व्हाट्सएप के ऊपर फौजी की फोटो लगाई। फौजी भी कौन, ये फोटो आप देख लें, इसकी फोटो के साथ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, फोटो के साथ वो भी देख लें फौजी किसकी फोटो लगाई, ताकि लोगों को पता चले कि मिलिट्री वालों को पता है, बदनामी मिलिट्री वालों को लिए भी, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। यह लोग ये समझे कोई एजेंसियों का बंदा है, फौजी की फोटो लगाई हुई है, लोगों को तारफ करवाता है ये मेरे अंकल है। ये बहुत सारे लोगों को इसने कहा ये मेरे अंकल है, इसलिए मैंने इनकी फोटो लगाई हुई है। अब इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला, उसका नाम क्या रखा, 180H माल्टन, ये ग्रुप का नाम रखा। तरीका वारदात बड़ा जबरदस्त, जरा गौर से सुनिएगा। अब वो ग्रुप का नाम रख लिया, ग्रुप में जनूबी पंजाब के लोग फिर कहते हैं हमारे साथ जाती होती, बोले इतने हैं, हर बंदा जो आता है जिस लायक गली उसने टुर चली, पहले वो चल पड़ते हैं, बाद में कहते हैं हमारे साथ बड़ी जाती होती है जी। आप जनूबी पंजाब वालों आप जरा सुन लो, ये इसने क्या किया, वो ग्रुप अपना बनाया, इसने देखा यार इतने लोग तो मुझे नहीं मिल रहे, फिर इसने बड़े बड़े ग्रुप ढूंढे, उसमें शमूलियत इख्तियार की। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जनूबी पंजाब के बने हुए, जिसमें एक ग्रुप बहुत मशहूर है, उसका नाम आपने सुना होगा, हमजा मरियम जनूबी पंजाब। उस ग्रुप का मुझे उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, उनका प्यार है, उनकी मेहरबानी है, मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूं। अब ये जब बंदा इसने वो ग्रुप ज्वाइन किया, अब इसके एम और थे, इसने तो बड़े बड़े काम करने थे, ये तो अपने दूसरे एम लेके फिर रहा था। इसने फौरी तौर पे उसमें से कुछ लोगों को ढूंढा, उसको अपने साथ बुलाया, लोगों को, उनको कहा देखे भाई मैं मुस्लिम लीग नून का एक बहुत कोऑर्डिनेटर हूं पंजाब का। अब अंदाजा ये करें कि वो कितने बोले लोग हैं हम वो जनूबी पंजाब के, कि वो वजीर जो हमारा नवाज शरीफ है उसने 28 को अभी सदर बनना है मुस्लिम लीग नून का, पहले वो शहबाज शरीफ था उसने रिजाइन कर दिया हुआ है, इसलिए ये कारोबार को 5-6 महीने पहले शुरू कर लिया हुआ है। अभी सदर बनना है, सदर के बाद ओहदे बनने हैं, ओहदे बन के एंड पे जाके कोऑर्डिनेटर को ओहदे निकलने हैं, ये पहले कोऑर्डिनेटर है। और ना ही इसकी उन्होंने कोई बात समझी, ना ही जहां पे फोन करता है वहां पे वो समझता है। अब इसने तरीका वारदात का निकाला कि ग्रुप को मैं कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का कोऑर्डिनेटर हूं, आपका कोई काम फंसा हो, जो वर्कर है, जो नाराज अरकान है, मैंने सबको खुश करना है, आए मैं आपका काम करवाता हूं, मुझे बताइए क्या काम है। अगर कोई बंदा आया, मेरे सामने बड़े केसेस हुए, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं। अगर कोई बंदा आया जी थाने में फलां मसला बन गया, गाली को नहीं, थानेदार के पास जाओ, उसके कान से मेरा फोन लगा दो या उसको बोलो मेरे से बात करें। अब वो बंदा जाता है, जाके उसको तरले तुरले करते हैं जी माल्टन से पंजाब के कोऑर्डिनेटर ने बात करनी है आपसे। वो पुराने दूर दराज के इलाकों के ऑफिसर होते हैं, वो भी उतने ही प्रेशर बर्दाश्त करने वाले होते हैं, उनको जनाब पकड़ के हाँ जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अब ये बंदा, इसको बोलने का पता नहीं, इसको कोऑर्डिनेटर बना हुआ, इसको कोऑर्डिनेटर के स्पेलिंग नहीं आते, इसने खुद कोऑर्डिनेटर के स्पेलिंग लिखे गलत लिखे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, स्पेलिंग तक नहीं आते, कोऑर्डिनेटर बना हुआ ये। अब इसने जनाब उसको हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 180H माल्टन तो बोल रहा पंजाब का कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून दा। अब वो जो ग्रुप का नाम रखा है ना, वो इसने एड्रेस बता देना कि मैं उधर से बोल रहा हूँ। अब अगले बंदे को क्या पता, जाने बुलाए 180, उसको ये पता कि मियां नवाज शरीफ का ऑफिस उधर माल्टन भी है, उधर रहते हैं। अब उसको ये पता है लाहौर से कॉल आ गई है, लाहौर का नंबर है, लाहौर का वो है, मियां नवाज शरीफ है, लाहौर उसका माल्टन में रहता है, ऊपर से कोऑर्डिनेटर बोल रहा है, उसने जी सरकार हुक्म करो, मैं तेरे को बंदा भेजा है, फलाना काम कर दे। अब वो जो बंदा भेजा उसका काम उसने ऑफिसर ने फौरन कर देना है। अब हो सकता है वो बंदा जो भेजा वो चोर हो, वो 2 नंबर हो, वो गिल्टी हो, लेकिन इसको तो और चीज चाहिए थी ना। वो बल्ले बल्ले शुरू हो गई, वो जो फोन करता था पुलिस वाले को, वो रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजता था, ये सुनो जी मैंने कैसे बात की है और इसका काम हो गया। वो जिसका काम हो जाता था उसको कहता था तू मैसेज रिकॉर्ड करा के मेरे बारे में। वो कहता था जी जनाब मेरा काम जनाब यूनुस मुगल साहब ने करवाता है, यूनुस मुगल साहब की क्या ही बात है, यूं फलान टमकान शोर हो जाता था। वो भी रिकॉर्डिंग रख के वो भी डिफरेंट ग्रुपों में भेजता था।
تاکہ بہت سارے لوگ پیچھے بھاگ پڑے. اب جب وہ کام کرانے شروع کر دیے اسی کام کے اندر اندر ہی کاٹا کاٹی شروع کر دی. کسی سے 25,000 کسی سے 30,000 کسی سے کتنے، وہ بھی رسیدیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے سب لوگوں سے اکٹھی کی ہیں. میں ہوا میں بات نہیں کرتا کبھی بھی. جتنے ثبوت ہیں جتنے پروف ہیں میرے پاس پڑے ہوئے تب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے لگا. اب ہم تو گروپس میں بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 اور گروپس بھی ہیں پنجاب کی. وہاں سے حمزہ مریم جنوبی پنجاب سے انہوں نے ایک الگ سے گروپ بنایا، شکایت سیل، پاکستان مسلم لیگ شکایت سیل. کیا بات ہے جی، اس طرح کے حمزہ مریم شکایت سیل اس طرح گروپ بنائے. بولی عوام تھے، اس کو پیچھے لگایا. ہمارے ساتھ تھوڑا سا آمنا سامنا ہوا. ہم نے پہلے دن اس کو کہا یار وہ کوئی نوٹیفکیشن تو دکھاؤ، میں تم کوآرڈینیٹر ہو، کوئی لیٹر ہی دکھا دو یار. ہم آپ کے پیچھے چلتے رہے، کل کو آپ کے اوپر کوئی مدعا پڑ جائے تو وہ مدعا ہمارے اوپر بھی پڑ جائے گا ساتھ. وہ کیس تو ہمارے اوپر بھی ساتھ بنے گا. ہم آپ کے ساتھی ہیں، یہاں پہ آپ کے تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. دوستو اس نوسر باز نے بجائے وہ دکھانے کے اس نے گروپ الگ بنا لیا. گروپ الگ بنا کے ان گروپوں کے سارے لوگ جو جن کو چلو جی میں کام کرواتا ہوں. اب اس کا حساب کیا ہے کہ اگر نثار جاوید نے مانگ لیا ہے ہاں جی مجھے دکھاؤ نوٹیفکیشن، تم کیسے وہ بننے ہو، اپنا کارڈ کو آئی ڈی شو کر دو مجھے، بجائے آئی ڈی شو کرنے کے باقی گروپوں کو باقی لوگوں کو. اور جی نثار جاوید تو بچنا، جس نے مانگ لیا اس کو بچنا جی. پورے گروپوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا. سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے. ہم نے تو وہی بات کرنی ہے، صحیح ہے، ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہم دوسری بات نہیں کرتے. وہ کبھی ہمیں جناب گالی نکالتا ہے، کبھی وہ اپنے گروپ میں آپ خود ہی میسج میرے نام پہ کر کے اپنے دل کے بڑاس نکال رہا ہو. لوگ سن کے واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے، اس گدھے سے پوچھتے کہ الو کے پٹھے تو نثار جاوید کا فون بلا، اس سے بات کر تو پھر ہمیں وہ ریکارڈنگ دے. جس گروپ کے اندر میں ہوں ہی نہیں، نثار جاوید ہے ہی نہیں اس جو گروپ میں، وہ گالیاں نکالی جا رہا ہے اور چیلنج کری جا رہا ہے مجھے. کبھی ادھر ادھر سے میسج ملتا ہے، ہم بھی سن لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کتا بھونک رہا ہے بھونکنے دو. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بولی عوام جو پنجاب کی پاکستان کی عوام ہے جو ہمیشہ گلا کرتی ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، جب ان کو روکتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. ان کو جب بتاتا ہوں کہ یار یہ فراڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی فراڈ کا ساڑھے تو کم کراتے انہوں نے. ایک بندہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کہتے ہیں جی وہ انسولین نہیں مل رہی پورے پنجاب میں. اس نے فون کر کے مجھے 4 ٹیکے لے کے دیے. 4 ایک شور ہی کرتا رہے، 4 ٹیکے 4 ٹیکے 4 ٹیکے 4 ٹیکے. میں نے کہا بھائی یہ ٹیکا تم مجھے بھی ساتھ لگا رہے ہو، پوری قوم کو ٹیکا لگا رہے ہو. وہ جو 4 ٹیکے آپ کو وہ جو جس کو فون کیا اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. اس نے کہا جی میں 180 ایچ ماڈل ٹاؤن سے بول رہا ہوں، کوآرڈینیٹر پنجاب کا. اسے 4 ٹیکے دے دیے اس کو. یہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ جی مجھے یونس مغل نے 4 ٹیکے لے دیے اس افرادیہ نے. لیکن میں نے اسے کہا بھائی یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی، کوئی عورت، کو بچہ، کو بڑا جس کی آخری سانس اس ٹیکے سے بچ جانی تھی. اس نے تو وہ ان سے چھین کے تمہیں لے کے دیا. اگر یہ کوآرڈینیٹر نہیں ہے تو یہ تعارف کرا کے لے کے دیا کہ یار میں کوآرڈینیٹر ہوں. تو مسلم لیگ نون کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان کی جو پنجاب کی جو آئی جی پنجاب اور دوسرے تیسرے وہ بھی ان کے اوپر دھیان رکھے کیسے کیسے فراڈ ہو رہے ہیں. میں آپ کو فراڈ لا کے بتا رہا ہوں کیسے ہو رہے ہیں. اس کو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. ابھی میں کوئی کسی کو رپورٹ نہیں کی، میں یہاں پہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. آئی جی پنجاب صاحب آپ بھی سن لیں، مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ذمہ دار رہے ہیں وہ بھی سن لیں. مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے. کیوں آج اس کو یہاں پہ ایسے فراڈیوں کو پکڑنے، ورنہ کل کو آپ کے خلاف جب چارج شیٹ بننی ہے یہ سارے آپ کے کھاتے میں پڑنے ہیں کہ آپ کا بندہ کرواتا رہے. میں نے اس بندے کو کہا یار 4 ٹکٹ تمہیں لے لیے ہیں، وہ کسی بیوہ کا کوئی حق ہوگا، کسی لوارس کا کوئی حق ہوگا، تم لے کے بڑے خوش ہو رہے ہو. ایمانداری سے بھی رزق کماتا تھا، رزق کماتا کہتا بچوں کی روزی روٹی کما رہا ہوں. فراڈیا بھی کہتا ہے میں بچوں کی روزی روٹی کما رہا ہوں. لیکن وہ حلال ہے وہ حرام ہے. یہ فون کروا کے جو کوآرڈینیٹر نہیں ہے وہ کہے گا میں کوآرڈینیٹر ہوں، وہ فون کروا کے 4 ٹکٹ لے گا، وہ حرام ہے. لیکن بندے کہاں سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک مجھے گالی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بندہ صحیح ہے، وہ کام کروا رہا ہے. پھر وہ وائس کر کے دیتے ہیں جی تم نے کبھی کسی کا کام کیا؟ بھائی میں تمہیں کیوں بتاؤں میں نے کسی کا کام کیا کہ نہیں کیا، میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ میں تو تمہیں یہ منع کر رہا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم بتاتے ہو. بہرحال پاکستان میں آج کل یہ بہت سارے فراڈ بازی چل رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک کلپ سنیں. اس کا ایک کلپ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ واردات ڈالتا کیسے ہے. میرے پاس اس کا بہت کچھ ہے. میں پہلے اس کا کلپ سن لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کمپلینٹ سیل کے عہدیداران، ممبران اور گروپ ایڈمن کو میرا ویڈیو پیغام ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے
मायूस वर्कर कारकुन का बाजू बना है। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर का बाजू बना है। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मायूस वर्कर कारकुन को बाहर निकालना है। आपने इनका बाजू बनना है ताकि हम इनके मसले मसाइल जो हैं वो पार्टी के आगे रख सकें। मैं ग्रुप एडमिन हजरात को अपने वीडियो पैगाम में एक पैगाम दे रहा हूँ, आपने मेरे इस पैगाम को नज़रअंदाज नहीं करना। आपने एक हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मायूस वर्कर कारकुन हैं, जिनके मामलात हल नहीं हो रहे, जिनके काम नहीं हो रहे, जो वर्कर पार्टी से या पार्टी MNA MPA से मायूस है, उनको आपने बाहर निकालना है। आपने उनका बाजू बनना है। तो आपने एक हफ्ता पूरा जो है ना पार्टी के मायूस वर्कर कारकुन के बारे में ग्रुप में एक पैगाम भेजना है, ताकि उस पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए जो मायूस वर्कर कारकुन है वो आपके साथ राब्ता करे, ताकि उनकी मायूसी दूर हो सके। और मैं आपको अहम में पैगाम के ज़रिए आगाह करना चाहता हूँ कि आपने इस पैगाम को मीडिया तक लेकर जाना है। और जी मेरे दोस्तों, कैसा है फिर? आपने दादा किया, उसका तरीका वारदात देखा। ये एक छोटा सा सैंपल है, इसके ऊपर इसने लिखा भी हुआ है। जो वीडियो शेयर की है इसने व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर पंजाब सारा कोई लिखा भी हुआ है। जब फोन करता है तो कहता है कि मैं 180 ताकि कोई मुझे पकड़ लेगा, मैं कहूंगा मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ले रहा हूँ। जब ये लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में बात करता है, कहता है पंजाब का कोऑर्डिनेटर हूँ। जब किसी को फोन करता है उसको कहता है पंजाब का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये फ्रॉड चल रहा है किसके नाम पे? मुस्लिम लीग नून के नाम पे। मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा रहनुमा बना हुआ है। बात करने का उसको तमीज नहीं है, पता है नहीं, स्पेलिंग उसको अपने नाम के भी नहीं आते। सिर्फ ये सप्लाई वगैरह इंटे शीटे इधर उधर दे दू के भट्टे भुट्टे पे ये जनाब कोऑर्डिनेटर बन गया हुआ है, और वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रकमें ले रहा है। अभी एक और बात याद आई मुझे इस फ्रॉडबाजी के सामने, एक कुछ और भी केसेस आएंगे आपके सामने। वो कौन से? बारदानेंगे। ये गंदम का आपको पता है जो बुरहान चल रहा है, जो सिस्टम लगे हुए हैं, तो बारदाना नहीं लोगों को मिल रहा। ये जवान उसको भी उठा के फोन करता है, हाँ जी मैं फलाना बोल रहा हूँ, इस फलाना बंदा आ रहा है, इसको इतना बारदाना दे दो। उसमें भी लाखों के गेड़े, 20,000 25,000 भी नहीं छोड़ता, 8,000 की रसीद भी पड़ी, 8,000 भी नहीं छोड़ता। बहरहाल दोस्तों, ये तो मेरा तो काम है कि ऐसे दगड़ दल्ले ला के आपके सामने रखने, दगड़ सारे। ये आज का दगड़ था। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।